56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں، کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون، امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون، گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہم نے کشمیری ماؤں کے بین سنے، ان یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی، بیواؤں کی سسکیاں سنی، روتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے، باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی۔ ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ آتم تائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اترے، تو اقبال نے مثنوی چے باید کرد اقوام شرق کے اندر بحضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظم لکھی، تو اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا، اور اس کے بعد اقبال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں، ماں ازاں خاتون تے اریاں ترین، پیش اقوام جہاں بے چادریں، اے رحمت عالم ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے۔ بنو تے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت پھیرنا سر ہے، وہ کشمیر میں ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، وہ شام میں ہیں۔ آج امت جہاں بلب ہے، آسمان کے مالک اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرما، اللہ اس امت کو واقفاً عظمت رفتہ رفعت پارینہ دیتے، اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب اردگان کو، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ اس امت کو بگاڑ دے دے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی۔ احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کون سی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے؟ وہ ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس امت کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا مانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر جو روتے نوں گا۔ آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا، اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہے، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے
इज्जत का मुकाम है। और तीसरी मुकद्दस तरीन जगह हमारे लिए मस्जिद अक्सा है। तो बैतुल मुकद्दस पर आज यहूदियों का काबिज हो जाना और फिर मुज़ाहमत करने वाले, अपने हक मांगने वाले मुसलमानों को यूं गोलियों से भून डालना और यूं अज़ियतों में मुब्तला करना और फिर कोई तवाना आवाज़ उनके लिए बुलंद ना होना, ये दर्दनाक सूरत हाल है। शायद आज उन्होंने फैसला कर लिया है कि जैसे भी हो हम अपना हक लेके रहेंगे कि या मस्जिद अक्सा मिलेगी या फिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। आज दिल बहुत दुखा हुआ है, लहजा बहुत जख्मी है। 56-57 इस्लामी मुल्क और गैरत का जनाजा उठ चुका है और मस्जिद अक्सा में गोलियां बरसाई जा रही हैं। अल्लाह हमें वो दिन नसीब करना कि हम एक हज ऐसा भी करें कि मस्जिद अक्सा से हराम बंद है। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ कब्र से, इस उम्र की बेटियां पुकार रही हैं। तजदीन नबी दा मांग यतीमा ते घर घर धक्के खावे तो लंबा उम्र बहादुर ने तोते मांगा। बैतुल मुकद्दस को आज़ादी की बहारें अता कर दे। अल्लाह क़िबला अव्वल को आज़ादी की बहारें अता कर दे। अल्लाह हमारी पेशानियों को मस्जिद अक्सा में सजदे नसीब फरमा। अल्लाह हमारी पेशानियों को मस्जिद अक्सा में सजदे नसीब फरमा। अल्लाह बिलादे शाम की खैर फरमा। शामी मुसलमानों की मदद, नुसरत और इयानत फरमा। अल्लाह उन बच्चों की, उन यतीमों की नुसरत फरमा। अल्लाह उन दुखियों के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह तेरे अलावा उनका कोई नहीं है, अपने करम से उनकी मदद फरमा। अल्लाह उम्मत को खोया हुआ विकार अता कर दे। अल्लाह उम्मत को खोया हुआ विकार अता कर दे। रोहिंग्या के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह बलोचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों की खैर फरमा। अल्लाह इस लहू लहू उम्मत की खैर कर दे। जख्म जख्म उम्मत की खैर कर दे। बिलादे शाम की खैर फरमा। अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ादी की बहारें अता कर दे। अल्लाह ये फैले हुए हाथ कबूल कर दे। अल्लाह वो खबर भी हमारे कान कभी सुन पाए कि मस्जिद अक्सा आज़ादी की बहारें देख चुकी। अल्लाह मकबूजा कश्मीर को आज़ादी की बहारें अता कर दे। वो वक्त नसीब कर दे, वो लम्हे नसीब कर दे कि इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा देखें। अल्लाह इस्लाम को फरोग और बांकपन अता कर दे। अल्लाह अल्लाह करम फरमा दे। अल्लाह ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जो इस उम्मत के यतीमों को गोद में थाम ले। अल्लाह तड़पते यतीमों की फरियाद सुन ले। अल्लाह सीरिया के मसलूमों के हाल पे रहम फरमा। अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ादी की बहारें अता कर दे। अल्लाह इस उम्मत को उरूज अता कर दे। अल्लाह इस उम्मत को हर तरह की तरक्की अता कर दे। मुआशी, मुआशरती, इक्तसादी, अस्करी कुव्वत इस उम्मत को बना दे। अल्लाह इस उम्मत को उरूज अता कर दे। अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अता कर दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज दे दे। अल्लाह फारूक आजम का साया ही नसीब कर दे। अल्लाह इस उम्मत को खोया हुआ विकार दे दे। अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। अल्लाह तड़प तड़प के तेरे उम्मत का उरूज मांग दे। अल्लाह इस उम्मत को उरूज दे दे। अल्लाह इस उम्मत को उरूज दे दे। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, शाम में जो कुछ हो रहा है और अब जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, उम्मत लहू लहू है और 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं कहाँ? क्या ये चीख भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते? गाजर मूली की तरह इस उम्मत को काटा जा रहा है। इंसानियत का बहता हुआ खून क्या दुनिया के अंदर अमन के ठेकेदारों को नजर नहीं आता? कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो गए इन 17 सालों में। 90,000 बच्चे यतीम हो गए। 23,000 से ज्यादा खवातीन बेवा हो गई। वो वादी जन्नत निगाह अंगारों में लिपटी है। डल झील के पानी पर लाशें तैर रही है। वो चिनारों की सरजमीन आज खून से लालाजार बनी हुई है। क्या पूरी दुनिया नाबीना है? उसकी आंखें नहीं है?
کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چڑھنے والے جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم منبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے، امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون۔ امت والے، امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے
کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں. کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا. اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ یہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں ہے. خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے. تو اسی خون شہیدہ سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی. اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے. جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے. لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا. آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں. کتنا نازک دور تھا اس امت پر اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے. یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا. کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا.